بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غزوہ احزاب کی قسط نمبر 8 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ بنی نذیر کے یہود بنی قینقاع کے مارکہ میں جنگی طور پر شامل نہ ہوئے تھے، اگرچہ جذباتی طور پر وہ انہی کے ساتھ تھے، اور بنی نذیر کے یہود بنی قریظہ کی طرح مسلمانوں کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہ کی۔ خصوصاً انہوں نے بنی قینقاع کے یہود سے عبرت حاصل کی، جو مسلمانوں کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کے نتیجے میں تابع دار بنے۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، لیکن بنی نذیر نے جب دیکھا کہ اس طریق پر چلنا ان کے لیے کیسے کو ٹھنڈا نہیں کرے گا اور نہ ان کے مقصد کو پورا کرے گا، تو انہوں نے خیانت کے خوفناک کارروائی کرنے کے فیصلہ کیا، اور جو نزدیک ترین راہ سے انہیں ان کے بڑے مقاصد تک پہنچا دے۔ اور اس بارے میں مارکہ احد میں مسلمانوں کو جو حربی سرنگونی حاصل ہوئی، جس میں انہوں نے 70 شہیدوں کو کھو دیا، نیز مارکہ احد میں انہیں جو پے در پہ مصیبتیں پہنچی، انہوں نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی مدد کی۔ پھر بیرا مونا اور ذات الرجی کے واقعات میں انہوں نے جو احد کی مصیبت سے 2 ماہ سے بھی کم عرصہ میں پیش آئے تھے، اپنے اسی جوانوں کو کھو دیا جو ان کے بہترین سپاہی اور عالم تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے یہود مسلمانوں کو کمزور سمجھنے لگے اور ان کا لالچ کرنے لگے۔ بنو نذیر کا اپنے دیار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو دوستو، اس لیے یہود نے اس یقین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس قسم کی جرم کی تنفیذ دعوت اسلامی کی سرگرمی کو روک دے گی اور اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گی، اور اثر نو یثرب پر ان کے تسلط کا راستہ کھول دے گی۔ اور بنی نذیر قتل کی سازش کی تنفیذ کے لیے موقع کی تلاش کرنے لگا، اور عملاً انہیں یہ موقع مل بھی گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی شر سے بچا لیا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمرو بن امیۃ الزمری نے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دی ہوئی تھی، جس کا ابن امیۃ زمری کو علم نہ تھا، جو وقت میں بنو عامر کی غدارانہ سازش قتل سے بچنے والا واحد شخص تھا، جس کی 70 صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرا مونا میں بھیڑ چڑھے تھے، جیسا کہ ہم گزشتہ قسطوں میں بیان کر چکے ہیں کہ بیمونہ کا دردناک واقعہ کے زیر عنوان اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 مشرک عامریوں کو جو عہد دیا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ان دونوں کی دیت ان کے وارثوں کو دینے کی پابندی کی، حالانکہ وہ دونوں اس قبیلے سے تھے جس کے ایک سردار نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کر کے بھیانک ترین جرم کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ عامر بن الطفیل تھا، جو بیرمونا میں مسلمانوں کے خوفناک قتل کا پہلا مجرم اور ذمہ دار تھا۔ وہ چونکہ مسلمان اور یہود کے درمیان ابھی تک معاہدہ قائم تھا، اور مزید برآں یہ کہ بنو عامر ان یہود کے حلیف تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے صحابہ کے ساتھ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شامل تھے، بنی نذیر کے گاہوں کی طرف چلے گئے، تاکہ یہود سے حلیفوں کی طرح ان 2 عامریوں کی دیت کی ادائیگی کے لیے مشاورت کی اپیل کریں۔ یہود نے وفد کو خوش آمدید کہا، اور آپ کی اپیل کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اس کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں اے ابو القاسم، آپ نے ہم سے جو مدد مانگی ہے، ہم اس میں آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی مدد کریں گے۔ اسی دوران میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور وفد کے بقیہ آدمی اس وعدہ کو پورا کرنے کے انتظار میں تھے جو یہود نے دینے میں مشارکت کی متعلق کیا تھا، اور ان یہود کے ذمہ ایک فوری خفیہ میٹنگ میں جو انہوں نے اپنے ایک قلعے میں کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے تھے، اور جس منصوبے پر انہوں نے اتفاق کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ایک قلعے کی دیوار کے سائے میں تھے، اور اس میٹنگ میں جس میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے موضوع پر بحث کی، سلام بن مشکم نے جو ان کا ایک سردار تھا اس موضوع کے بارے میں ان کا مقابلہ کیا اور اپنی قوم کو اس خاردار راستے پر چلنے سے انتباہ کیا، اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرنا، خدا کی قسم جو تم نے آپ کے متعلق ارادہ کیا آپ کو اس کی خبر ہو جائے گی، اور یہ اس عہد کو توڑنا ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ لیکن ابن مشکم کہ اس معارضہ کو میٹنگ کرنے والوں کی تائید حاصل نہ ہوئی، اور وہ قتل کی سازش کے راستہ پر چل پڑے، اور انہوں نے اس کی تنفیذ کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس کا تقاضا یہ تھا کہ عمرو بن حجاج بن قاب ان کا ایک آدمی تھا، اس قلعے کی چھت پر چڑھ جائے جس کے سائے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، پھر وہ آپ پر پتھر گرا دے جو آپ کا کام تمام کر دے۔ نعوذ باللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا، اور آپ نے سازش کی تنفیذ سے تھوڑا عرصہ قبل یہود کو ارادہ قتل کی خبر پا کر اس جگہ کو چھوڑ دیا جس میں آپ بیٹھے تھے۔ بس آسمان سے آپ کی پاس خبر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان مجرم یہود کو رسوا کیا، اور انہیں وہ بات یاد آئی جو سلام بن مشکم نے انہیں سازش پر قائم رہنے سے انتباہ کرتے ہوئے کہی تھی، اور انہیں آگاہ کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اس سازش سے آگاہ کر دے گی، مگر انہوں نے اس کے انتباہ پر کان نہ دھرے تھے، اور اس ذلیل سازش کے انکشاف کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے کوئی بات کیے بغیر فوراً مدینہ واپس آ گئے تھے، اور وفد کے بقیہ ممبران نے جو آپ کے صحاب میں تھے بغیر یہ معلوم کیے کہ آپ نے اس اچانک صورتحال میں بڑی نذیر کی منازل کو کیوں چھوڑ دیا ہے، وہاں سے کیوں چلے آئے ہیں، آپ کی پیروی کی۔ ہاں، جب وہ مدینہ میں آپ سے ملے تو آپ نے انہیں منکشف شدہ حقیقت سے مطلع کر دیا تھا جو وحی آئی تھی، اور جو پتھر کرانے کا کام تھا وہ پوری حقیقت ان کو بتا دی گئی تھی اپنے صحابہ کرام کو۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط نمبر 9 آپ کے سامنے یہیں سے بیان کی جائے گی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔